وقت ہمارا ملک جن حالات سے دوچار ہے، جن پریشانیوں میں گرفتار ہے، ملک کے جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں۔ حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 1 مہینے کے بعد عید الاضحیٰ آنے والی ہے۔ عید الاضحیٰ پر کیا کچھ ہو سکتا ہے، آپ اس کا اندازہ اس ہورڈنگ سے بآسانی لگا سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی ان دنوں حالات بہتر نہیں ہیں اور آئندہ بھی کچھ دنوں تک بہتر ہونے کی امید نہیں ہے۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے دارالعلوم وقف دیوبند سے استفتاء طلب کیا گیا، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ اس کو سماعت فرمائیے، بغور سماعت فرمائیے۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان عظام مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ محترم المقام حضرت مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن وغیرہ کے قصوں سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کو اس ابتلا سے بہت جلد نجات عطا فرمائے۔ آئندہ دنوں میں ایک انتہائی اہم مرحلہ قربانی کا پیش آنے والا ہے۔ الگ الگ ریاستوں میں، بلکہ کہا جائے تو الگ الگ اضلاع اور منڈلوں میں الگ الگ طرح کے حالات ہیں۔ ان حالات میں چند امور دریافت طلب ہیں۔ نمبر 1، جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، اگر وہ صرف واجب قربانی ادا کر دیں اور پچھلے سالوں کی طرح سے جو نفلی قربانیاں کیا کرتے تھے اس کی رقم ضرورت مندوں کو دے دیں تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ نمبر 2، جو لوگ شوق سے انتہائی فربا اور اچھا جانور ذبح کیا کرتے تھے، اگر وہ اس مرتبہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے کم درجے کا جانور جس کی قیمت بہت زیادہ نہ ہو بلکہ مناسب ہو ذبح کر لیں اور اس کی بچت رقم اہل مدارس یا دیگر مستحقین کو دے دیں تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ نمبر 3، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے مقامات پر مویشی بازار بند ہو گئے ہیں اور دیہاتوں میں جانور خریدنے کے لیے جانے والوں کو دیہاتی لوگ بیماری کے خوف سے اندر نہیں آنے دیتے۔ وہ لوگ نہ باہر کے لوگوں کو اندر آنے دیتے ہیں اور نہ اندر کے لوگوں کو باہر جانے دیتے ہیں، اور تاہنوز بہت سارے پیشہ ور قصابوں کو پولیس والے آج کل بھی ذبح کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ بارہا ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ چھپ چھپا کر ذبح کر لیتے ہیں، پولیس والے گوشت سمیت ان کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں اور ان پر جرمانہ بھی عائد کرتے ہیں۔ انہی ایام میں اگر ایام قربانی بھی آ جائیں تو صاحب نصاب شخص اپنی قربانی کس طرح سے ادا کرے گا؟ اگر کوشش کرنے کے بعد بھی ایام قربانی میں قربانی کی کوئی شکل نہیں بن سکتی تو کیا بعد قربانی وہ قیمت صدقہ کرے گا؟ نمبر 4، بہت سے مدرسوں میں لوگ قربانی کی رقم بھیج دیا کرتے ہیں اور مدرسے والوں کو اپنی قربانی کا وکیل بنا دیتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے قربانیاں کر دیں۔ اس وقت کی غیر یقینی صورتحال میں اگر مدرسے والے اس صراحت سے رقم لیں کہ اگر قربانی ہمارے مقام پر نہیں ہو سکتی تو ہم ملک کے دوسرے مقامات پر جہاں آسانی سے قربانی ہو سکتی ہے آپ کی قربانی کرا دیں گے، اور اگر کسی وجہ سے قربانی نہ ہو سکی تو آپ کی رقم مدرسے میں لگا دیں گے، تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ الجواب واللہ الموفق۔ قربانی کے تعلق سے اصولی طور پر یہ باتیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے اور قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے، یعنی ایام قربانی میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ قربانی کی جگہ صدقہ و خیرات کرنا یہ قربانی کا نہ بدل ہے اور نہ اس سے قربانی کا فریضہ ساقط ہوتا ہے۔
ہاں اگر قربانی کرنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود ایام قربانی میں قربانی نہیں ہو سکی تو اب اس کی قضا نہیں ہے، بلکہ اگر جانور زندہ ہو تو وہی جانور یا پھر جانور کی قیمت صدقہ کر دی جائے۔ ان تمام سوالات کا حکم نمبر وار لکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، موجودہ حالات میں جبکہ کاروبار وغیرہ بند ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ فقر و افلاس میں مبتلا ہیں اور کھانے اور دانے کو ترس رہے ہیں، ایسی صورتحال میں بہتر معلوم ہوتا ہے کہ صاحب نصاب حضرات واجب قربانی کر لیں اور نفلی قربانی کو اس سال ترک کر کے اس کے پیسے غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیں۔ اس میں بھی بہتر ہوگا کہ ایام قربانی سے پہلے یا بعد میں وہ رقم تقسیم کی جائے، اس لیے کہ ایام قربانی میں سب سے افضل عمل قربانی کرنا ہی ہے۔ نفلی صدقات میں افضل انفع للفقراء کی رعایت ہے، اور اس وقت انفع للفقراء یہی ہے کہ نفلی قربانی کی جگہ رقم اور دیگر اشیاء صدقہ و خیرات کی جائیں۔ نمبر 2، قربانی میں اصل حکم یہی ہے کہ فربا اور قیمتی جانور کی قربانی کی جائے، تاہم موجودہ حالات میں اگر مناسب جانور کی قربانی کر دی جائے اور اس سے بچے رقم سے مدارس یا ضرورت مندوں پر خرچ کر دیا جائے، اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت معلوم نہیں ہوتی ہے، بلکہ الامور بمقاصدہا کے تحت یہ ایک مستحسن عمل معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جانب توجہ دی جا رہی ہے۔ نمبر 3، جیسا کہ اوپر اس کی وضاحت آئی ہے کہ قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے، اس لیے کہ حتی الامکان قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قربانی کے لیے خود قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی ایک مالی عبادت ہے جس میں نیابت بھی جائز ہے۔ تو اگر کسی شہر یا گاؤں میں ایسے حالات ہوں جہاں قربانی کا جانور خریدنا یا قربانی کرنا مشکل ہو تو کسی دوسرے علاقے میں معلوم کر کے جہاں پر قربانی کی سہولت ہو وہاں پر قربانی کرا دی جائے، تاکہ ایام قربانی میں قربانی کا فریضہ ادا ہو جائے۔ ہاں اگر یہ صورت بھی ممکن نہ ہو سکی اور قربانی کرنے کی تمام تر کوشش کے باوجود قربانی نہیں ہو سکی تو ایام قربانی کے گزر جانے کے بعد قربانی کی رقم مدارس یا غرباء میں صدقہ کر دیا جائے۔ نمبر 4، مدارس کا اس صراحت کے ساتھ کہ اگر ہمارے یہاں نظم نہیں ہو سکا تو ہم کسی دوسرے مقامات پر آپ کی قربانی کرا دیں گے، اور اگر دوسرے مقامات پر بھی ممکن نہیں ہوا تو قربانی کے ایام کے بعد آپ کی رقم مدرسے میں لگا دیں گے۔ یہ شرعاً درست ہے، اس لیے کہ موکل کی اجازت سے وکیل کا کسی دوسرے کو وکیل بنانا جائز ہے، اور بلا اذن موکل وکیل کا کسی دوسرے کو وکیل بنانا درست نہیں ہے۔ ارباب مدارس جنہوں نے قربانی کے لیے لوگوں سے رقم وصول کی ہے انہیں موکلین کی طرف سے قربانی کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر تمام تر کوشش کے باوجود ممکن نہ ہو تو پھر اس رقم کو صدقات کے مصرف میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دارالعلوم وقف دیوبند کا قربانی کے متعلق دیا گیا فتویٰ ہے۔ اس کے اندر 4 باتیں معلوم کی گئی تھی اور چاروں کا جواب بہت اچھی طرح تفصیل کے ساتھ دے دیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر اب بھی آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ ویڈیو کو دوبارہ 3-4 بار سننے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو امید ہے کہ پورا مسئلہ کھل کر کلیئر ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیے، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور عید الاضحیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔